اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو جنت کے اندر داخل کیا، جنت کے پھلوں کو کھا رہے تھے اور پانی پی رہے تھے۔ اس درمیان شیطان نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، اور وہ شیطان کے پیچھے ایک واقعہ ہو چکا تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے شیطان سے کہا کہ اب سجدہ کرو۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے سجدہ نہ کرنے کی اس سے وجہ پوچھی گئی، اس نے آگے سے غلطی نہیں مانی، بلکہ اللہ کے ساتھ اس نے الجھاؤ پیدا کیا۔ آگے سے طویلیں کرنے لگا، آگے سے کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، آگ کا کام اوپر جانا اور مٹی کا کام نیچے جانا، میں افضل ہوں، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے رہتی دنیا تک اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس نے وقت مانگا، اس کو مہلت ملی، اللہ نے مہلت دے دی، اور پھر وہ وقت آیا، جناب آدم سے کہا گیا آدم جنت کے اندر کھاؤ اور پیو، لیکن آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے کے اندر آئے، اس درخت کے قریب چلے گئے۔ وہ پھل جس سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کھا بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے۔ اللہ نے جسم سے کپڑے اتروا لیے، سب کچھ چھین لیا۔ پہلے جنت کی نعمتیں تھی، جنت کے کھانے تھے، جنت کے لباس تھے، اب کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام ویسے ہی پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ چھین لیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے الجھاؤ پیدا نہیں کیا کہ وہ تو ایک درخت تھا، میں نے کھایا شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا آدم نے کہا اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، اللہ وہ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دو باتیں، دو کریکٹر سامنے آ رہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سیدنا آدم ہے اور ایک طرف شیطان ہے۔ شیطان نے غلطی کی، گناہ کیا، اللہ کی بات کو نہ مانا، ڈٹ گیا، اللہ سے بحث کی، اللہ سے جھگڑنے لگا، اور سیدنا آدم سے بھول ہوئی، اللہ کے سامنے جھک گئے، کہنے لگے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں ابن آدم بننا ہے، ابن شیطان نہیں بننا۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہ بڑے گناہ ہوئے،
اللہ بڑی غلطیاں ہوئی، اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ تو ہمیں معاف کر۔ ہمیں یہ کہنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی، اور نہیں جی یہ تو ویسے ہی ہو گیا، نہیں، انبیاء کا شیوا تھا، بھول ہو جاتی اس کو اپنی جان کی طرف لٹاتے اور اللہ سے کہتی اللہ تو پاک ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو دیکھیے، بستی والوں کو دعوت دی، ایک وقت آیا بستی کو چھوڑا، کہا رب کا عذاب آئے گا، اللہ سے اجازت طلب نہیں کی، نکل گئے بستی کو چھوڑ کر کے۔ کیا ہوا؟ کشتی کے اندر بیٹھے، مچھلی نے نگلا، مچھلی کے اندر گئے، سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ آپ کی تعلیم مکمل تھی، اللہ آپ کا حکم مکمل تھا، اللہ آپ کی کتاب مکمل تھی، اللہ آپ کے احکام مکمل تھے۔ 17واں پارہ، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، گناہ میں نے کیے، غلطی میں نے کی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ نبی کہہ رہے ہیں بھول مجھ سے ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، یہ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بھول کر بیٹھا ہوں، اللہ تو پاک ہے، اپنی جان پر ظلم میں نے کیا ہے۔ سیدنا یونس نے یہ سبق دیا ہے کہ تم نے ابن آدم بننا ہے، ابن شیطان نہیں بننا، جھگڑا نہیں کرنا، تم نے اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، رونا ہے، اپنے آپ کو گرانا ہے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرائے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ غلطیاں معاف فرما دیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے، تابعین سے مخاطب ہو کر کے، اللہ کے نبی کا دور گزر چکا، صحابہ تھے چند اور تابعین سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں وہ تابعین، تبع تابعین، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت پائی۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا انس میں تیری شفاعت کروں گا۔ اور پھر کن سے مخاطب ہے؟ جو تابعین ہیں ان سے، کہ حضور نے فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وہ سیدنا انس تابعین سے کہتے ہیں کہ تم جن معاملات کے اندر مشغول ہو، جن معاملات کے اندر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہم نبی کے دور کے اندر الموبقات ان اعمال کو ہلاک کر دینے والا سمجھا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، کیا تابعین شرک کرتے تھے؟ قبروں پہ جاتے تھے، مزاروں پہ جاتے تھے، چنڈیاں اٹھاتے تھے، غیر اللہ کا نعرہ لگاتے تھے؟ وہ درباروں کے پجاری نہیں تھے، اللہ کو پکارنے والے تھے۔ سیدنا انس کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں ان اعمال کے اندر پاتا ہوں جو الموبقات، ہلاک کر دینے والے اعمال ہیں۔ مجھے بتائیے میں اور آپ کن اعمال کے اندر ہیں؟ کن اعمال کے اندر ہیں؟ اللہ کی قسم دیکھیے زندگیوں کی طرف کہ ہم کیسے زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ کوئی توحید کا پتہ نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، مصطفیٰ کی پہچان نہیں، اور ہمیں تو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کتنی بسر ہوئی اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر بسر ہو گئی۔ تو ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں ابن شیطان نہیں بننا، ابن آدم بننا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، ہمیں رونا ہے۔ اور میرے بھائیوں 10 دن باقی بچے ہیں رمضان کے، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ کے سامنے جھک جائے، رجوع اللہ اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ آپ جتنا اللہ کے سامنے گریں گے، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اتنا آپ کو اٹھا دے گا، بلند کر دے گا، اتنا بلند کرے گا اللہ۔ اور اللہ تو بندوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے۔ آپ اس روایت پہ غور کریں
کہ میرے نبی نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے، ایک حصہ اس کے اندر وہ اس آدمی کو جس نے 100 قتل کیے تھے، جس نے بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اور جنہوں نے زنا کیے، جنہوں نے پوری زندگی لاب و لاب کے اندر گزاری، اللہ ان کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ اتنی قدر کرتا ہے، بندہ جب اللہ سے کہتا ہے نا، اللہ تو رب ہے، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ بڑی غلطیاں ہوئی، اللہ بڑے گناہ ہوئے، اللہ تو معاف فرما، اللہ کہتا ہے تو نے سر رکھا ہے، تو سر اٹھائے گا نہیں، میں معاف تجھے پہلے کر دوں گا۔ اللہ انتظار کے اندر ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں رونا نہیں آتا، گڑگڑانا نہیں آتا، اللہ بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے 6 مقام ہیں جہاں پر اللہ نے کہا میں اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ اللہ بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ رونے والے تم بن جاؤ، گڑگڑانے والے تم بن جاؤ، معافیہ مانگنے والے تم بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میں تو انتظار کے اندر ہوں۔ ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتے ہر نماز کے بعد۔ کائنات کے امام نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، ادھر فوت ہوگا ادھر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو کیا ایک لفظ آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ بڑا غور کیا، اللہ یہ تو نے کیا جملہ کہا، سمجھانے کے لیے۔ ابھی کئی دوست اٹھیں گے گھر جائیں گے، ابھی تو گھر والے بھی جاگ رہے ہیں نا، عام دنوں کے اندر گھر والوں سے رابطہ ہوتا ہے، میں فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہوں، دروازہ کھلا رکھنا۔ جب دروازے پہ پہنچتے ہیں کھٹکھٹاتے ہیں دروازے کو، تھوڑی دیر لگتی ہے، ماں جی آتے ہیں، بابا جی آتے ہیں، بہن آتی ہے، بیوی آتی ہے، بیٹی آتی ہے، کہتے ہیں رابطہ بھی تھا، دیر کیوں ہوئی دروازہ کھولنے پر؟ آگے سے جواب آتا ہے سوئے نہیں تھے اونگ آ گئی تھی، سوئے نہیں تھے اونگ آ گئی تھی۔ اللہ تو نے یہ جملہ کیوں بولا؟ اللہ کہتا ہے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، درباروں کے، جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، میرا بندہ مجھے جب بھی پکارے میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ نیند تو دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ انتظار کے اندر رہتا ہے، اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیے، روئیے، گڑگڑائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کو اگر آپ کے سامنے رکھوں آپ حیران رہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے 3 طریقے بیان کیے آنسوؤں کے نکالنے کے۔ آنسو نکلا، زمین پہ گرا، گرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آنسو نکلا، داڑھی پہ گرا، چہرے پہ گرا، گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو آنکھ سے باہر نہیں نکلا، اور مکھی کے سر کیا حیثیت ہے، صرف اتنا آنسو آنکھ کے اندر تیرا، اس تیرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو علم عبدی ان لہ رب، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ میرے دربار پہ آیا ہے۔ دوسری مرتبہ آتا ہے گناہ کر کے، تیسری مرتبہ آتا ہے میرے اور آپ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جب یہ میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگنے آئے گا میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ جب یہ آئے گا تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں ابن آدم بننا ہے، ہمیں ابن شیطان نہیں بننا۔ جس طرح سیدنا آدم اللہ کے سامنے جھک گئے تھے، انبیاء روئے تھے، صحابہ رویا کرتے تھے، محدثین رویا کرتے تھے، ہمیں اس طرح اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، غلطی کر کے ڈٹنا نہیں۔ ابن آدم تم بن جاؤ، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔